اگر عیسائی طبقہ اپنے نبی کے فرامین قبول کر کے حق کی تلاش میں نکل پڑیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں 2 گنا ثواب عطا کروں گا۔ دور حاضر میں یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کے اندر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا نام کہیں مذکور نہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ کیوں پڑھیں۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی اور سریانی میں انجیل نازل ہوئی۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 برس کے بعد انجیل مدون ہوئی۔ اس کے بعد جو نسخے میسر تھے وہ 4 صدی کے تھے۔ سریانی سے انجیل کا ترجمہ یونانی میں ہوا اور وہ بھی 4 صدی عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد یونانی زبان سے انجیل کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا، لاطینی زبان سے پھر باقی دنیا کی زبانوں میں انجیل کا ترجمہ کیا گیا۔ 4 صدیوں تک جو کتاب ترجمہ در ترجمہ کا طویل سفر طے کر کے جو ایک مقام پہ پہنچتی ہے، اس کے اندر کتنی تبدیلیاں آئی ہوں گی یہ بات کوئی مخفی نہیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے فلسطین فتح کیا تو وہاں کی زبان بدستور سریانی تھی۔ مسلمان علماء نے عیسائی علماء سے انجیل کے حوالے سے جو استفادہ کیا، انہوں نے ڈائریکٹ استفادہ کیا عیسائی علماء سے۔ باقی لوگوں کو جو مسائل درپیش تھے ترجمہ در ترجمہ کے، باقی لوگوں تک انجیل پہنچی صدیوں کا سفر طے کر کے، لیکن مسلمانوں نے جو انجیل عیسائی علماء سے حاصل کی وہ ڈائریکٹ سریانی زبان سے انہوں نے آگے اس کو حاصل کیا۔ علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ وہ اپنے استاد ابو محمد البکائی العامری کے توسل سے محمد بن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ جو وہاں انجیلیں میسر تھی ان کے اندر 2 نام مذکور تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ایک تھا منہمنہ، دوسرا تھا البرکلیتس۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ المنہمنہ بالسریانیتی محمد وہو بالرومیتی البرکلیتس۔ بیان کرتے ہیں کہ جو لفظ محمد ہے اس کو سریانی زبان میں منہمنہ کہا جاتا ہے، اور لفظ محمد کو رومی زبان میں برکلیتس کہا جاتا ہے۔ یہ 2 نام آج بھی وہاں موجود ہیں، ایک منہمنہ اور دوسرا برکلیتس۔ اصل میں یہ مسئلہ اس لیے درپیش آیا کہ اہل کتاب نے جب انجیل کا ترجمہ کیا انہوں نے حضور کے نام کا بھی آگے ترجمہ کر دیا۔ ویسے اصول یہ ہے کہ ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ آپ قرآن کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو جہاں نبیوں کے نام آئیں گے اسی طرح نقل کیے جائیں گے، ان کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے حضور کے نام کا بھی ترجمہ کر کے معاملے کو شبے میں ڈال دیا۔ اب لوگ منہمنہ اور برکلیتس پڑھ کے
مغالطے کا شکار ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے اندر جو انجیلیں موجود ہیں ان کے اندر بھی 3 لفظ موجود ہیں، ایک مددگار، دوسرا شفیع اور تیسرا وکیل۔ انجیل یوحنا، 4 انجیلیں عیسائیوں کے ہاں معتبر ہیں، انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل مرکس، ان 4 انجیلوں کے مجموعے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ انجیل یوحنا کے اندر موجود ہے باب نمبر 14، آیت نمبر 16 اور 17۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہارے پاس بھیجے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ باب نمبر 14 انجیل یوحنا، آیت نمبر 31۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ تیسری آیت باب نمبر 16، آیت نمبر 8 اور 9۔ انجیل یوحنا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں اس کے بعد تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ میں جاؤں گا تو اس مددگار کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، وہ آ کر دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے معاملے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ موجودہ انجیل کے اندر بھی یہ جو لفظ موجود ہے مددگار کا، حاشیے میں لفظ موجود ہے شفیع کا اور وکیل کا۔ ایمانداری سے اگر اس پہ غور کیا جائے، تعصب کی پٹی اتار کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک 2000 سال گزرنے کے بعد بھی اگر غور کیا جائے یا پھر آج سے لے کے قیامت تک دیکھا جائے، کون سا وہ مددگار ہوگا جن کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں؟ اگر ایمانداری کا دامن تھام کے غور کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ جس مددگار کا عیسیٰ بار بار ذکر کر رہے ہیں اس مددگار سے مراد کوئی اور نہیں، کالی کملی والا محمد مصطفیٰ مراد ہے۔